جی نیکسٹ کویسچن ہے، آپ نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، یہ اتنے بڑے علامہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 کو وفات ہوئی ہے، تو کیا اتنے بڑے عالم غلط بول رہے ہیں؟ یہ ساتھ میں مجھے کلپ بھی آیا ہے، پتہ نہیں یہ کون صاحب ہیں، کوئی مولانا محمد طیب قاسمی نقش بندی صاحب ہیں۔ اچھا جی خیر، جی یہ ان کا کلپ دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ یہ کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو، ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے۔ اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کر دو، حضور کی 12 ربیع الاول کی وفات کا دن ہے۔ یہ آپ کی مرضی ہے، وفات والے دن آپ جھنڈیاں لگائیں، حلوے کھائیں، آپ کی مرضی ہے، میں تو آپ کو نہیں روکتا۔ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 8 ربیع الاول کی، کچھ لوگوں نے لکھا 12 ربیع الاول کی، لیکن پوری امت کی علماء کا اتفاق ہے کہ حضور کی وفات 12 کو ہوئی۔ آج سے 40-50 سال پہلے اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ کافی جذباتی ہیں علامہ صاحب۔ اینی ویز، بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ منڈے والے دن ہوئی۔ ربیع الاول پہ بھی امت کا اجماع ہے کہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب تاریخ میں جتنا بھی اختلاف ہو، ان آتھینٹک احادیث کی بکس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن ڈیتھ ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آ کر کہتا ہے کہ آپ کے پاس قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو آیت آپ کے اوپر جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی جو آیت ہے جس میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسلام دین کو آج مکمل کیا، اور اس میں مکمل ہونے کی خوشخبری دی ہے کہ آج ہم نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ یہ تو آپ کے لیے عید کا دن ہونا چاہیے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، وہ یوم عرفہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن تھا، یعنی 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے اور آخری حج میں تھے 10 ہجری میں۔ تو حضرت عمر کے کہنے کا مطلب اس یہودی کو یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آلریڈی اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھیں، اور یہ حدیث کا جو فہم بیان کر رہی ہوں یہ سیم الفاظ میں جامع ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ ابن عباس کو جب سیم یہی بات یہودی آ کے کہتا ہے تو وہ سیم یہی جواب دیتے ہیں کہ اس دن تو اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی ہوئی تھیں، ایک جمعہ کا دن اور دوسرا یوم عرفہ کا۔ تو جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس دن یوم عرفہ جمعہ کے دن آیا تھا، 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ جمعہ کا دن، ذی الحجہ کے بعد محرم کا مہینہ آتا ہے اور پھر صفر کا اور پھر ربیع الاول۔ تو یہ 3 مہینوں
کہ جو چاند دیکھیں اگر تو محرم، صفر اور ربیع الاول یہ تینوں مہینے 30 کا رکھ لیں، تینوں کو 29 کا رکھ لیں، حالانکہ اکٹھے 29 اور 30 کے نہیں ہوتے، 2 29 1 30 1 29 2 30 کوئی بھی کمبینیشن بنا لیں، بٹ اب آپ کاؤنٹ کرنا شروع کریں 9 ذی الحجہ کو جو جمعہ کا دن 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن تھا تو 10 ذی الحجہ کو سیٹرڈے ہوا. ایسے کرتے کرتے ربیع الاول تک جب آپ پہنچیں گے تو چاروں جو آپ کے کیلکولیشنز بن رہی ہوں گی ان میں 12 ربیع الاول منڈے والے دن نہیں بن رہی ہوگی، یہ جمعہ والے دن بن رہی ہوگی، یا وہ سیٹرڈے کو بن رہی ہوگی یا سنڈے کو بن رہی ہوگی، منڈے کو نہیں بن رہی. جب کہ بخاری مسلم سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ منڈے کو ہوئی تھی، منڈے والے دن ہوئی تھی، اس کا مطلب کہ وہ 12 تو نہیں تھی. اس کے علاوہ کوئی اور دن ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے 12 کو وفات ہوئی تو عقل کی دعا کر سکتے ہیں، باقی انصاف کے ساتھ جو کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں. کیا کہا تھا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ 12 پیدائش کا دن ہے تو میرا سر قلم کر دیں. توبہ، صحیح جذباتی عالم ہیں، اللہ ہدایت دے. میں نے تو ثابت کر دیا ہے کہ پیدائش جو ہے وہ 12 کو ہوئی. اہل سنت کی کتابوں سے، اہل تشیع کی کتابوں سے، اور ایون ہندو اسکرپچرز کی کلکی پرانا سے ریفرنسز دی ہیں. اور 12 وفات کا دن نہیں ہے، میتھمیٹیکلی اوتھینٹک احادیث سے ثابت کیا ہے. اب ان صاحب کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں. میں تو سر قلم کرنے سے رہی، علمی سر قلم ہو چکا ہے ان کا. سیکنڈلی مائی ڈیئر سسٹر، علم کا تعلق کسی کے بڑے یا چھوٹے ہونے سے نہیں ہوتا. اگر بچہ کہے 2 اور 2 4 ہیں اور بڑا کہے 2 اور 2 5 ہیں تو کیا بڑے کو ٹھیک کہا جائے گا؟ نہیں نا. اسی لیے جب بھی کوئی بات ہو تو اس کو علمی طور پر دیکھا کریں، نہ کہ جذباتی طور پر، کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا کرے، آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک.